الہی وہ نہیں ہوگا جو یہ کہے لکھوا لاؤ. ہوئے بہت بہت پیچھے رہ گئے. وہ نہیں ہوگا جو یہ کہے لکھوا لاؤ. اس کا مطلب ہے زمانے کو بھی سمجھ رہے ہیں. بھائی بیٹھیے اور مجلس کا ماحول بار بار خراب مت کیجئے. ایک صلوات پڑھ لیجئے بھائی. دیکھیے میں بڑی محنت سے پڑھنے کا عادی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مجلس کا ماحول ذرا قائم دائم رہے. جو ہے وہ پیچھے ہی بیٹھے. اگر آپ ناراض نہ ہو, میں آپ کو اٹھانا نہیں چاہ رہا, لیکن مجلس کا ماحول بار بار وہ جو پیچھے سے آتا ہے پھر وہ آگے آگے بیٹھتا ہے تو ماحول خراب ہوتا ہے. میری محنت ضائع. ناراض نہ ہو کہ یہ جگہ پور کر دیں گے میری خاطر, پلیز مہربانی کریں گے. آتے جائیں, جگہ یہاں تک فل کر دیں, آتے جائیں تاکہ پھر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. صلوات پڑھتے جائیں اور آگے آتے جائیں. صلوات پڑھتے جائیے. اللہم صلی علی محمد. کوشش کریں آتے جائیں. آتے جائیں ساتھ. مناسب تو نہیں تھا اٹھانا اس وقت, لیکن وہ جو بھی آتا ہے وہ لوگوں کو کراس کر کے سامنے آ کے بیٹھ رہا ہے یا پھر پیچھے بیٹھے. ناراض مت تو نہیں میرے ساتھ بھائی کوئی. باقی بات اگر نہیں ناراض تو پھر صلوات پڑھیں جیسے پڑھی جاتی ہے. تھکے نہیں, سب کے ارادے میں بات وہاں سے کہہ رہا ہوں. بیٹھیے بھائی. بہت شکریہ. کیا کہہ رہا ہوں, کہاں لے جائیں گے؟ جو آگے بیٹھتے اس کا آگے بولے تو صحیح بھائی. کہاں لے جائیں گے؟ جنت. تو میں نے کہا جنت میں وہی لے کے جا سکے گا جو جنت لکھ کر دے سکے. حق کا نمائندہ وہ نہیں ہوگا جو یہ کہے لکھوا لاؤ. تو زمانے والوں کو ابھی پتہ نہیں چلا کہ لکھ کے دینے والے اور ہیں, لکھوانے والے اور ہیں. بھائی بات پہنچ رہی ہے اب تو دوستو, پکی بات ہے بھائی. تھوڑا آگے بڑھیں. اچھا, ابراہیم نے کیا دعا کی تھی کہ میری ذریت میں کیا چاہیے؟ سلامت رہے. جو سمجھ رہے ہیں بھائی کیا چاہیے؟ امامت. دیکھیے اس سے پہلے ابراہیم نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, اور پیغمبر بھی ہے. یہ تمام ڈگری, تمام یہ پوسٹ وہ رکھتا ہے. یعنی نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, پیغمبر بھی ہے. اس کے بعد اب کیا بنا دیا اس کو؟ امام. ٹھیک ہو گیا. تو بتائیے ابراہیم دعا کرتا ہے کہ میری ذریت میں پروردگار تو امام بنا دے, میری ذریت میں امام چاہیے. تو ابراہیم کی اب کیٹیگری کیا ہے؟ وہ ہے امام. کیا ہے؟ امام. اسکول میں, کالج میں, چھوٹے بچوں نے بھی پڑھا ہوگا اسکول میں, ابراہیم کے مد مقابل کون تھا؟ کون تھا بھائی؟ نمرود. وہ جس نے کہا کہ میں تجھے آگ میں جلا دوں گا. تو کہا جلا دے, تجھ سے بچانے والا بڑا ہے. صلوات پڑھے میرے ساتھ رہی بھائی, بلند آواز سے پڑھیں. جی میں حاضر سے. ابراہیم امام ہے. جناب والا سفید کپڑوں والے میری طرف بھائی. ابراہیم ہاتھ چھوڑ کے سجادے بیٹھ. ابراہیم کیا ہے؟ امام ہے. اور اس کے مقابل میں کون ہے؟ نمرود. اچھا بتائیے وہ نمرود مرا کیسے؟ آپ نے کتابوں پڑھا ہوگا بالکل کہ وہ اس کے نا ناک سے مچھر گھسا. توجہ, میں بہت بڑا کتابت کا جملہ کہہ رہا ہوں. اس کے ناک سے مچھر داخل ہو گیا. آپ ہنس رہے ہیں, آپ نے ضرور وہ پڑھا ہے. ناک میں, مہربانی بھائی, ناک میں مچھر اس کے کہاں چلا گیا؟ سر میں. تو اس کو وہ کاٹتا تھا وہاں پر. توجہ, اس کو وہ کاٹتا تھا. جملہ بہت قیمتی ہے, اگر آپ ضائع کریں گے تو پھر مجھے دکھ رہے گا. اس کو وہ مچھر ایسے نا کاٹتا تھا, تو لوگ پھر جوتا اٹھاتے تھے, پھر اس کے سر میں مارتے تھے. ہائے ہائے ذرا جو بات تک پہنچے, اس کو پھر جوتے مارے جاتے تھے. جب جوتے اس کے سر میں لگتے تھے, مچھر وقتی طور پر اس کو نہیں کاٹتا تھا, اس کو ذرا تھوڑا آرام محسوس ہوتا تھا, وہ پھر کاٹتا تھا, اس کو پھر جوتے مارے جاتے تھے, اس کو پھر کاٹتا, اس کو پھر جوتے مارے جاتے تھے. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, ابراہیم ہے امام. کیا ہے بولیے ذرا ابراہیم, پھر جملہ سمجھ آئے گا. ابراہیم کیا ہے بولیے ذرا؟ امام. یہ ہے امام کا دشمن. اس کے سر میں کیا لگتے ہیں؟ جوتے. تو اس کا مطلب ہے جو بھی امام کا دشمن ہوگا اس کو جوتے ضرور لگیں گے. مل کے حیدری زندہ و سلامت رہیے. ایک صلوات پڑھیں مل کے بہت بلند. پریشان تو نہیں بھائی, پکی بات آگے تک پہنچ رہی ہے. یہاں تک آگے بڑھیں گے. ابراہیم کی دعا تھی پروردگار ذریت میں کیا چاہیے؟ امام چاہیے تاکہ منزل آگے بڑھے. تو لیا ابراہیم سے کیا تھا؟ امتحان. کیا لیا تھا؟ ابراہیم سے لیا تھا امتحان. امتحان کے بعد عہدہ کون سا دیا؟ امامت کا عہدہ. سلامت ہے. دیکھیں ابراہیم نے امتحان بہت سے دیے ہیں. ابراہیم نے امتحان بہت سارے دیے ہیں, لیکن ایک ایسا ابراہیم کا امتحان ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ابراہیم یہ تیرا نمایاں امتحان ہے. یہ تیرا کیا ہے؟ نمایاں بڑا امتحان ہے. وہ کون سا؟ میرے طرف دیکھیے بھائی صاحب, وہ کون سا امتحان ہے بڑا؟ فرمایا جب وہ ابراہیم بیٹی کی گردن پہ چھری چلا رہا تھا,
وہ اس کا نمایاں امتحان ہے کہ اس نے کہا بابا جان کیا فرماتے ہیں یعنی ابراہیم کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام. اللہ میں جملہ پڑھنے سے پہلے ایک دعا کرتا چلوں. دیکھو بھئی بیٹا ہو تو اسماعیل جیسا, سلامت رہے, بیٹا ہو تو اسماعیل جیسا. کیا ہوا بابا جان کیا فرماتے ہیں؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں, بتا تیرا کیا خیال ہے. اسے میں نے دعا نہیں دی توجہ, تیرا کیا خیال ہے؟ کہا بابا جان آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اپنے کام کو پورا کیجئے, سر انجام دیجئے, پورا کیجئے, انشاءاللہ میرے صابرین آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. سلامت رہے. جو بول سکتے ہیں صاحب بھائی آپ کیا کریں, اپنے امتحان کو پورا کیجئے. ادھر سے ابراہیم, اس کی وجہ کیا ہے؟ اسماعیل کو پتا ہے کہ جو میرا باپ ہے نا یہ نبی ہے, جو میرا باپ ہے وہ توجہ, میرا باپ نبی ہے اور نبی کا تو خواب بھی جھوٹا نہیں ہوتا. سلامت رہے, میرے ساتھ ملے, میں جس جملے کے لیے محنت کر رہا ہوں بھائی, یہ ہے ابراہیم کا بیٹا. اس کا ابراہیم کا بیٹا نام ہے اس کا جی اسماعیل. اس کو پتا ہے کہ میرا باپ کیا ہے, نبی ہے, تو نبی کا خواب بھی جھوٹا سچا ہی ہوتا ہے, جھوٹا نہیں ہوتا. توجہ, ایک ہے حضرت ابراہیم کا بیٹا اور ایک ہے حضرت نوح کا بیٹا. میں کچھ علمی بات کر رہا ہوں بھائی. جناب نوح علیہ السلام کہتے رہے اب جہاں تک میری پیچھے تک آواز جا رہی ہے خدا حسین کا واسطہ میرے ساتھ ملیے گا, اب ماحول کو اس طرح ڈسٹرب مت کیجیے گا. جو پیچھے آیا بیٹھے وہ وہیں بیٹھے لوگوں کو کراس کر کے نہ آئے, میری منت مانگے پھر یہ پریشان ہوتے ہیں, مجھے بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو کیا کہہ رہا ہوں بھئی, ایک ہے ابراہیم کا بیٹا اسماعیل, اس کو باپ کے خواب پر بھی یقین ہے. ایک ہے حضرت نوح کا بیٹا, توجہ, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا. نوح کہتے رہے کہ بیٹا طوفان آئے گا, میرے طرف دیکھ جملے کو سمجھ سکتا ہے بھائی. نوح کہتے رہے کہ طوفان آئے گا, اس نے کہا آ جائے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. آئے ہائے, اس نے کہا آ جائے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. جملہ سنیے بھائی, اس نے کہا آ جائے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. ایک ہے ابراہیم کا بیٹا اسماعیل, اس کو باپ کے خواب پر یقین ہے. یہ ہے نوح کا بیٹا, اس کو خواب کیا, اس کو نبی کی بات پر یقین نہیں ہے. اس کا مطلب ہے توجہ, اس کا مطلب جس کو بھی نبی کی بات پر یقین نہ ہو وہ اکثر پہاڑوں پہ چڑھ جایا کرتے ہیں. بس زندہ و سلامت رہے, خدا آپ کو سلامت رکھے. مہربانی بھئی آپ کی, آپ نے نعرہ لگایا سرکار میری طرف دیکھیے, میں بہت مشکور ہوں آپ کا. سید آپ سے آگے بڑھے تھوڑی مندر کی طرف بھئی, سب کے ارادے ہیں بھئی. اس نے کہا کیا ہے, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. چھری چلائی, اسماعیل مسکرا کھڑے ہیں اور نیچے کیا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے قربانی کی آپ نے دمبا کا. پروردگار میری قربانی قبول نہیں کی, میری قربانی قبول نہیں کی. کیوں نہیں قبول کی؟ وَفَدَيْنَهُمْ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اے ابراہیم ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی قربانی کے بدلے میں. آئے صلوات پڑھیں میرے سامنے, ایک بلند آواز سے پڑھیں صلوات پڑھیں. اگر آپ تھکے نہیں, پریشان نہیں, میرے ساتھ شامل حال میں آگے بڑھو بھائی. کس کے بدلے بچا لیا, ایک بڑی بلند آواز سے بولے, ایک بڑی قربانی میں اس کو تبدیل کر دیا. اگر میں اس شخصیت کا نام یا اس قربانی کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ وہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے ابراہیم کے بیٹے کو بچا لیا گیا, تو میری زندگی ختم ہو جائے گی, اس کا ذکر ختم نہیں ہوگا. میری زندگی ختم ہو جائے گی, اس شخصیت کا ذکر ختم نہیں ہوگا. اگر آپ کہیں تو میں 4 سطریں پڑھ کو آپ کو بتاؤں وہ کون ہے بھائی. میں نے کہا اگر میں ڈیٹیل سے پڑھوں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی, اس شخصیت کی فضیلتیں ختم نہیں ہو سکتی. بھائی وہ کون ہے جس کی وجہ سے ابراہیم کے بیٹے کو بچا لیا گیا اور ایک بڑی قربانی کے بدلے میں ماں کی میں میری بات ہے بھئی عزاداروں سے بدل دیا گیا. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں ابراہیم کے خواب کا خلاصہ حسین ہے. سلامت ہے جس کے ہاتھ مہربانی بھئی, ابراہیم کے خواب کا خلاصہ حسین ہے اور نبی مرسل کا کل اثاثہ حسین. نبی مرسل کا کل اثاثہ حسین ہے اور قربانی کے واسطے تیار ہے شبیر, سبھی انبیاء سے شناسہ حسین. ایک صلوات پڑھ لیجیے مل کے سرکار. لبیک یا حسین, مل کے سب بھائی.
زندہ و سلامت رہیے. تھوڑا سا آگے بڑھے منزل کی جانب بھائی. اگر میں بھی تھکتا ہوں، آپ بھی تھک رہے ہوں گے یقیناً. سارا دن کی مجالس ہے، میں نے ادھر جا کے بھی 2 مجالس اور بھی میں نے پڑھنی ہے، شرعی کی مجلس بھی پڑھنی ہے، لیکن آپ کی دعا سے مجھے بالکل بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی. جس طرح بچہ میرے سے سن رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے ابھی جلوس میں ہے، سب جا رہے ہیں، میں نے بھی جانا ہے، چیزیں ساتھ ساتھ آپ کی جو ذمہ داری آپ نبھا رہے ہیں، میں نو کر اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں. ایک بلند صلوات پڑھیں. سلامت بات آگے پہنچائیں. ابراہیم نے دعا کیا تھی، پروردگار میری ذریت میں کیا دے، میری ذریت میں امامت چاہیے. تو کیا کہا تھا پروردگار نے، کس کو دوں گا؟ ظالموں کو. ظالموں کو نہیں دوں گا، کیونکہ یہ جو عہدہ امامت ہے یہ ظالم پا نہیں سکتے. اچھا پروردگار کون ظالم، کیسا ظالم کہ جس کو تو یہ عہدہ نہیں دے گا؟ کیسا ظالم، ظلم ہے کیا؟ آئیے سورہ لقمان کی طرف چلتی ہے. ان شرک لظلم عظیم. اللہ فرماتا ہے کہ شرک ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. پیچھے سے ساتھ ملے بھائی، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا کیا ہے؟ ظلم ہے. شرک نہیں کرنا. صرف کون کرتا ہے؟ جو ظالم ہے. تو ظالم کو ہوتا یہ ملتا نہیں. بھائی شرک کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو اللہ کے علاوہ توجہ، یعنی اللہ کے علاوہ جو کسی اور کو خدا بنا لے، کوئی پتھر کا بنا لے، کسی قسم کا بنا لے اور اس کی عبادت کرے، اس کی پوجا کرے، اس کی پرستش کرے، تو وہ کیا ہے؟ مشرک ہے. توجہ. اب مجھے نہیں پتا جملہ نوجوانوں کے ذہن میں اترنا ہے یا سر سے گزر جانا. میں جملہ کہوں اگر میرے ساتھ اگر قیمت ہے میرے جملے کی، تو ابھی تک میں وہ محنت سے پڑھ رہا ہوں، آخر تک میں نے محنت سے پڑھنا ہے. کیا کہا ہے بھئی؟ جو ظالم ہوگا اس کو یہ عہدہ نہیں ملے گا. تو میں نے کہا ظلم کیا ہے؟ شرک، یعنی خدا کے مقابلے میں کسی اور کو خدا سمجھنا اور کسی بتوں کی پوجا کرنا. اس کا مطلب ہے خدا کی جانب سے توجہ. یہ حکم ہے کہ جو ظالم ہے وہ اس عہدے کو نہیں پا سکتا. تو سرکار اللہ کی طرف سے وہ نمائندہ نہیں بن سکتا جس نے زندگی میں کبھی بھی بت پرستی کی ہو. بہت حق ہے بھیا، زندگی میں اس نے جب کبھی بھی ایک لمحہ بھی اس نے کیا کی ہو؟ بت پرستی کی ہو. وہ امام سلامت وہ امام نہیں بن سکتا. دیکھیے اس لیے رسول خدا نے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں. اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، علی کو ولی بنایا. ماحول کو بنائیے بھائی، اسی طرح اٹھا میں نے لیا آپ کو، ماحول کو جاری رکھیے بھائی. اللہ نے مجھے جتنے سید آپ کی زندگی ہو، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور علی کو ولی بنایا ہے. دیکھیے دنیا میں صحابہ اکرام رضوان اجمعین کو سب رضی اللہ کہہ کے یاد کرتے ہیں. جو باوفا ہیں، نیک ہیں، محمد و اہل بیت سے محمد کرنے والے ہیں، ان کا نام لکھا جاتا ہے. رضی اللہ ان کا حق بھی ہے، لیکن جیسے علی کا نام آتا ہے، اب تھکاؤں کا میں ضامن نہیں ہوں، میں نے آپ کو اٹھا کے یہاں بٹھا دیا ہے تاکہ آپ کو بار بار ڈسٹرب نہ ہو. اب میرے جو حق بنے تو پھر واجب سمجھ کے میرے ساتھ ملیے گا. بھائی دیکھیے ان کا حق وہ ہے، لیکن جب علی کا نام آتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کرم اللہ وجہو. بھائی پوچھو کیوں؟ سرکار اس لیے علی کا چہرہ، علی کی پیشانی وہ واحد پیشانی ہے جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی. مل کے سب بھائی، حیدری بھئی علی کی پیشانی وہ واحد پیشانی ہے جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی. جملہ مجھے اب کہنا ہے، میرے طرف دیکھیے، میرے طرف علی کی پیشانی وہ واحد پیشانی ہے جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی. تو جناب والا جب علی کی پیشانی توجہ کسی بت کی آگے نہیں جھکی، تو علی جیسا شہنشاہ جب کسی بت کے سامنے نہیں جھکا تو کبھی کسی بت پرست کے آگے کیسے جھک جائے؟ کبھی کسی بت پرست کے آگے کیسے جھک جائے؟ سلامت رہے. اس کا مطلب جو ظالم ہے اس کو یہ عہدہ نہیں ملے. اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کفر کے بنا رشتے جوڑے نہیں جاتے. میں بہت منزل کے قریب ہوں، 1 گھنٹے کے قریب میں پڑھ چکا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ کفر کے بنا رشتے جوڑے نہیں جاتے، بنا حیدر کعبے کے بت توڑے نہیں جاتے. سلامت رہے، خدا آپ کو سلامت رکھے. اب تھوڑی سی منزل اور بڑھانی ہے. ابراہیم کی دعا کہ پروردگار ذریت میں کیا چاہیے؟ وہ بولیے میرے ساتھ رہا، امامت ذریت میں مجھے چاہیے. اس لیے میں دعا کرتا ہوں تو پروردگار ہے کس کو نہیں دوں گا؟ ظالم کو یہ عہدہ میں نہیں دوں گا. اب دیکھ پروردگار تو کس کے ساتھ بلائے گا؟ امام کے ساتھ. کس کے ذرا بات سے بولی میرے ساتھ، تو کس کے ساتھ بلائے گا؟ امام کے. اچھا پروردگار جس امام کے ساتھ تو بلا رہا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، تو اس کا عہد تمام لوگوں سے لے رہا ہے. تو کب سے عہد لے رہا ہے؟ اس کا عہد کب سے ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے
کہ صرف میں نے ابھی سے اس کا حج لینا شروع کیا ہے، امام کے ساتھ بلانے کی سے تمہارے ساتھ تھوڑی بات کی ہے۔ آئیے پھر سورہ کی طرف چلتے ہیں، سورہ احزاب ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اے محمد اس وقت کو تم یاد کرو، اس کو اس وقت کو تم یاد کرو جب ہم نے توجہ، جب ہم نے نوح سے بھی عہد لیا ہے، ہم نے حضرت توجہ نوح سے بھی عہد لیا ہے، ہم نے ابراہیم سے بھی عہد لیا ہے، ہم نے موسیٰ سے بھی عہد لیا ہے، ہم نے عیسیٰ سے بھی عہد لیا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھے بہت بلند۔ توجہ آپ سب کی میری طرف بھائی، امام جعفر صادق علیہ السلام کو بولا آپ بتائیے کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کیا لیا ہے، عہد لیا ہے، آپ سے بھی عہد لیا ہے، اور حضرت نوح سے بھی لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی لیا ہے، حضرت عیسیٰ سے بھی لیا ہے، اور حضرت موسیٰ سے بھی عہد لیا ہے۔ کس بات کا عہد لیا؟ جو آگے بیٹھے لوگ مجھے انہی کا استقبال میرے ساتھ چاہیے بھائی، کس بات کا عہد لیا ہے؟ مولا فرماتے اللہ نے سب سے پہلے اپنی ربوبیت کا عہد لیا ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے جو بول سکتا ہے بھائی، اللہ نے سب سے پہلے اپنی ربوبیت کا عہد لیا ہے، اور اس کے بعد اپنے نبی کی رسالت کا عہد لیا ہے۔ سلامت رہے، اپنے نبی کی رسالت کا عہد لیا ہے، اپنے نبی کی رسالت کا عہد لیا ہے۔ توجہ تھکیے گا مت بھائی، اللہ نے سب سے پہلے اپنی ربوبیت کا عہد لیا ہے، اس کے بعد اپنے نبی کی رسالت کا عہد لیا ہے، اور پھر فرمایا تمام نبیوں سے اللہ نے علی کی ولایت کا عہد لیا ہے۔ تمام نبیوں سے علی کی ولایت کا عہد لیا ہے۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں توجہ، اس لیے تو کہہ رہا ہوں بھائی اقرار ولایت شرط ہے دین کی۔ ساتھ ملے بھائی، ساتھ ملے، اقرار ولایت شرط ہے دین کی۔ مودت خدا نے مانگی امام مبین کی، سلامت رہی، مودت خدا نے مانگی، مودت خدا نے مانگی امام مبین کی، مودت خدا نے مانگی، توجہ، مودت خدا نے مانگی امام مبین کی، مودت خدا نے مانگی امام مبین کی، تب جا کے بنے گی منزل یقین کی۔ حیدر کو ہر بات معلوم ہے آسمان و زمین، آئے ہائے ہائے سلامت رہے، حیدر کو ہر بات معلوم ہے آسمان و زمین کی، حیدر کو ہر بات معلوم ہے آسمان و زمین کی، اور تمام نبیوں سے عہد خدا جلی کا ہے، سر پہ رکھا تاج ولایت مولا علی کا ہے۔ ایک سلوات پڑھ لیجیے سرکار۔ کچھ لمحے ساتھ چلیں بھی آپ، ساتھ چلیں تھوڑا سا بھائی، ابھی وقت ہے شاید۔ ایک سلوات پڑھیں مل کے بہت بلند۔ عہد لیا ہے کس سے؟ علی کی ولایت کا۔ ہمیں بتایا کس کے ساتھ بلائے گا؟ امام کے ساتھ بلائے گا، اور ہم سے سب سے کیا لینا چاہتا ہے؟ عہد ہمیں بتا دیا ہے۔ اچھا پروردگار تمام سے کیا لے گا تو؟ عہد۔ اب کب لے گا؟ بتا تو نے دیا، اس نے کہا میں تجھے بتایا نہیں، میں نبیوں سے علی کی ولایت کا عہد لے چکا ہوں۔ اچھا پروردگار ہم سے لے گا، کیوں نہیں؟ تم سے کیوں نہیں لوں گا؟ اچھا سرکار پروردگار کس طرح لے گا؟ اب بتاؤں گا، توجہ میں رکھے گا۔ آئیے وہ رسول جو آخری مرتبہ جو آخری حج ہے رسول کر کے آ گئے، میری طرف دیکھیے توجہ، رسول آخری حج کر کے راستے میں ہے، اور جو آگے چلے گئے ان کو بولا جلدی سے پیچھے آئیے، جو آگے چلے گئے ان کو کیا کہا جلدی سے کہ وہ پیچھے آئیے، جو پیچھے رہ گئے ان کو کیا بولا جلدی سے آگے واپس آ جائیے۔ اب سب کو اکٹھا کرنا ہے سرکار، یہ تو گرمی کچھ بھی نہیں، جو گرمی تھی حج کا موقع تھا اور کسی کے سر پہ بال نہیں تھے، آئے ہاں سلامت رہے، جو میرے ساتھ بال کا لطف لے سکتے ہیں آ جائیں، جو آگے چلے گئے پیچھے آ جائیے، جو پیچھے ان کو واپس یہاں پہ اکٹھا کرنا ہے۔ اب سب پریشان ہے، خیر تو ہے اتنی دور چلے گئے تھے، پھر واپس دوبارہ بلا لیا ہے، اور جو پیچھے رہ گئے ان کو جلدی سے آ جاؤ، اب یہاں پر آنا ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ سرکار نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس حکم کی میں نے کیا کرنی ہے؟ تکمیل کرنی ہے، تعمیل کرنی ہے، آپ کو حکم پہنچانا ہے۔ اچھا ایسے کرو سلمان میرے پاس آؤ، فلاں کو فلاں کو بلایا، ان کا یہاں پہ ممبر لگاؤ، کیا لگاؤ؟ تھکو نا بھائی میرے ساتھ ملو نا، یہاں پہ کیا لگاؤ؟ ممبر لگاؤ، تاکہ پھر گفتگو شروع کی جا سکے۔ ممبر لگایا، ممبر لگ گیا، تو سرکار تمام صحابہ کرام سے کہا سنو تم یہ بتاؤ کہ میں
تم تمام کی جانوں پر زیادہ حق رکھتے ہو کہ کیوں نہیں سرکار؟ ہماری جانوں پہ کیا، ہمارے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہو. بھائی بولتے ہیں ساتھ، ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو. سرکار خیریت ہے؟ کوئی پیغام ہے؟ کہاں؟ اللہ کی جانب سے مجھے پیغام آیا. پیغام آپ کو معلوم ہے. میں نے کہا نا، ہم سے وہ عہد کب لے گا زمین پر لوگوں سے، کیونکہ پہلے بتا چکا ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ وہ کیا کرے گا، تھکے تو نہیں بھائی، بلا لے گا. اب عرش پہ ان کا نبیوں کی سے ولایت کا عہد لے چکا ہے. اب زمین پہ کیا، اب وہی اپنے رسول سے کہہ رہا ہے، اے رسول توجہ، اے رسول اگر تو نے آج یہ پیغام نہ پہنچایا تو پھر یہ سمجھا جائے گا تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. توجہ، تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. سلامت ہے. اچھا دیکھیے، رسول کیا کام ہے اس کا؟ میسیج آئے، میسیج اللہ کی طرف سے اس کے پاس آتا ہے، بولے تو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. سلامت رہے. جو علمی بات سننے کی عادی ہے پہنچا دیتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی معذلہ کوئی کمی پیشی کوتاہی نہیں ہے. جیسے آتا ویسے اس کو آگے ڈیلیور کر دیتا ہے، اس کو پہنچا دیتا ہے. اور اللہ کے حبیب نے پیغام پہنچانے میں تھکے تو نہیں، پریشان تو نہیں بھائی. میں ذرا سمجھا کے بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے حبیب نے بات پہنچانے کے لیے، خدا کی وحدانیت کے لیے، بہت سے کاموں کے لیے، جو توحید کا کام ہے اس کو پہنچانے کے لیے، نبوت کا کام، رسول دین کو پہنچانے کے لیے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو پیغام اللہ کی طرف سے آیا اس کو پہنچانے کے لیے بہت سی تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں. بھائی ہے نا، بہت سی تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، جنگیں بھی لڑی ہیں، اور پتے بھی کھائے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سنی ہیں، دندان مبارک کے زخم بھی کھائے ہیں. کسی رسول نے پریشانی اٹھائی ہے. توجہ، میں جس پیغام کی بات کر رہا ہوں بھائی، ایسا یہ پیغام ہے. اے رسول، جو پیغام اب تجھے دے رہا ہوں، اگر تو یہ نہیں دیتا تو میں سمجھتا ہوں تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اچھا پروردگار، ایسا کوئی خاص پیغام ہے؟ اس پیغام کے علاوہ جتنے پیغام رسول دے چکا ہے، وہ نماز کا پیغام ہو، وہ روزے کا پیغام ہو، وہ حج کا پیغام ہو، جو مرضی پیغام آپ لے لیجئے، کسی پیغام کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا، تھکے نہیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا اے رسول اگر تو نے نماز نہیں پہنچائی تو کچھ نہیں پہنچایا، اگر تو نے روزہ نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا. کسی پیغام کے لیے ایسی بات نہیں ملتی. صرف یہ ایک ایسا پیغام ہے. سلامت رہے. بہت بھائی میرے ساتھ ملیے نا بھائی. ایک ایسا پیغام ہے، اس کے لیے کہہ رہا ہے. میں نے جب اس کی تحقیق کی کہ پروردگار تیری نماز کا پیغام پہنچایا ہے، تیرے روزے کا، تیرے حج کا، تیرے زکوٰۃ کا، اتنا پیغام پہنچایا ہے، اس کے باوجود تو کسی پیغام کے لیے یہ نہیں کہتا. ایک پیغام کے لیے کہتا ہے اے رسول اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہ ہوا. تو میں دیکھتا ہوں مل کے حیدری یار ماحول کو ویسے رکھے نا بنا کے طرح گفتگو کا کوئی لطف آئے. دیکھیے اس پیغام کے علاوہ جتنے پیغام ہیں ان تمام پیغاموں میں رایت موجود ہے. رایت موجود ہے. آپ سمجھے نہیں تو میں آسان کرتا ہوں. دیکھیے جیسے نماز کا پیغام، اس میں کیا ہے؟ رایت. کیا جناب والا بلند آواز سے بولے؟ رایت ہے، چھوٹ ہے، مجبوری ہے. اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کرے؟ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے. توجہ میری طرف. اگر کوئی کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کرے؟ بیٹھ کے نماز پڑھ لے. اگر اس حالت میں بھی نہیں ہے تو وہ لیٹ کے نماز پڑھ لے، حتیٰ کہ آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لے. تو یہ مجبوری ہے نا، اس میں کیا مل گئی آپ کو؟ رایت مل گئی. اور اگر آپ بیمار ہیں تو روزہ نہ رکھیے جب تندرست ہو جائے پھر روزہ رکھ لیجئے. زیادہ بولن سے بھائی. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ حج نہیں کر سکتے کیونکہ آپ صاحب استطاعت نہیں ہے. توجہ، اب جتنی میں نے محنت کی ہے اس کا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پیچھے تک میں وہ جملہ کہنے لگا ہوں. اگر اس پہ نعرے کی توقع رکھتا ہوں لیکن محنت سے نہیں. میں نے کہا اس پیغام کے علاوہ جتنے پیغام ہیں تب میں مجبوری ہے، تب میں رایت ہے. یعنی نماز کے لیے رایت ہوگی، روزے کے لیے صحت یاب نہیں تو روزہ نہیں، پیسے نہیں تو حج نہیں، صحت یاب نہیں تو کھڑے نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیجئے. اب میرا جملہ رسید کیجئے جہاں تک پیچھے میری آواز جا رہی ہے. میں نے کہا میں نعرے کی توقع محنت سے رکھتا ہوں، منت سے نہیں. اس کا مطلب ہے اس پیغام کے علاوہ جتنے پیغام ہیں، خواہ نماز کا ہے، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جتنے پیغام ہیں تمام میں مجبوری کو دیکھا جائے گا. علی کی ولایت میں کسی مجبوری کو نہیں دیکھا جائے گا. زندہ و سلامت بات پہنچ رہی ہے اب تک. علی کی ولایت میں کسی مجبوری کو
نہیں دیکھا جائے گا. دیکھیے جو ہمارا ڈاکی ہوتا ہے پوسٹ مین وہ سارا دن کیا کام کرتا ہے؟ تو کیا کام ہے؟ خط لیتا ہے اور دے دیتا ہے. خط لیا اس پہ ایک ایڈریس لکھا ہوتا ہے وہ خط کا ایڈریس پڑھتا ہے پڑھنے کے بعد وہ جہاں پہ شاباش وہاں پہ پہنچا دے جس کا وہاں پہ پتہ لکھا ہوتا ہے وہ اس کو وہاں پہ پہنچا دیتا ہے. اس کا کام یہ ہے. اب وہ سال میں 365 دن ہے چھٹیاں نکال دیجئے باقی جتنے دن بچتے ہیں اس کا ڈیلی کیا کام ہے؟ تو وہی زمین سے خط لیا اور ایڈریس کے اوپر پڑھا یہ کیا لکھا ہوا ہے اور آگے جا کے اس کو پہنچا. لیکن آفس میں ایک دن جائے اور اس پہ خط ملے اس کے اوپر لکھا ہو پتہ نہیں جملے کو آپ کیسے محسوس کر سکیں گے. میں نہیں تھکا آپ تو نہیں تھکے بھائی. خط کے اوپر ایک لائن لکھی ہو جو اس پہ یہ لکھا ہو وہاں کے جناب والا یہ جو ایڈریس ہے یہ جو خط ہے اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو نوکری کا کوئی کام نہیں کیا. مل کے بھائی حیدری بھائی اس پہ جو لکھا ہوا ہے اگر تم نے یہ پیغام نہ دی تو پھر میں کیا سمجھوں گا تم نے رسالت کا ادا نہیں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ایڈریس لکھا ہے اس پتے پہ کیا کر اس کو پہنچا دے. اگر نہیں پہنچاتا اس پر آخر یہ والا خط ہے اگر یہ نہ دیا تو سمجھوں گا تو نے کوئی کام نہیں کیا. توجہ اس کا مطلب ہے یہ تحریر بتا رہی ہے اس کے اندر کوئی خاص پیغام ہے. تحریر بتا رہی اس کے اندر کیا ہے کوئی خاص پیغام ہے. جزاک اللہ جیتے رہے بھائی. تحریر بتا رہی اس کے اندر کیا ہے کوئی زندہ سلامت ہے. خدا سلامت ہے بیٹا. آپ سیدہ راضی ہو تھکے نہیں پریشان تو نہیں. میں آگے بات کر رہا ہوں. بات کہاں پہ ہو رہی تھی؟ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو ایڈریس پہنچانا ہے. اگر تو یہ نہیں کرتا تو کیا مانا جائے گا تو نے رسالت کا ادا نہیں کیا جیسے اللہ رسول سے کہہ رہا ہے. میرے طرف سر اٹھائیے. اچھا تو یہ پیغام بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص پیغام ہے تو وہ جو رسول نے پیغام پہنچانا ہے وہ ہے علی کی ولایت کا پیغام. ساتھ میں لے بھائی جس کے دل میں علی سب کے الحمدللہ دل میں علی ہے بھائی. کیا پہنچانا علی کی ولایت کا پیغام. تو بتائیے یہ جو ہاتھ اٹھا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے وہ سنت ہے مستحب ہے دعا ہے یہ واجب ہے؟ بلند آواز سے بولیں کیا ہے بھائی واجب ہے. تو پھر سنیے تو جب رسول علی کی ولایت پہنچانی رسول پر واجب ہے تو علی کی ولایت مجھ اور تجھ پہ واجب نہیں ہے. جیتے رہے حیدری زندہ و سلامت رہے. گفتگو پہنچ رہی دوستوں تک. پریشان تو نہیں تھکے تو نہیں بھائی. آگے بڑے مندر کی جانب ہے. تھوڑا سا وقت اور دیجئے مجھے. سرکار علی کی ولایت پہنچانی ہے ٹھیک ہے اور اس میں پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ تم کیا کرو پیغام پہنچاؤ اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے کیا رکھے گا محفوظ رکھے گا. اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. اچھا یا رسول اللہ آپ نے پہنچانا ہے آپ کا کام ہی پیغام پہنچانا ہے لیکن اللہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے کیا رکھے گا. بلند آواز سے ذرا بولے جتنے آگے بیٹھے وہ میرے ساتھ بولے بھائی محفوظ رکھے گا. تو یہ کس موقع کی بات ہو رہی ہے جہاں علی کی ولایت کا اعلان پہنچانا ہے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح. پتہ نہیں میرا جملہ محسوس کر سکیں گے نہیں. آپ ذرا یہ دیکھیں تو صحیح جہاں یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے توجہ جہاں یہ مقام پر 1,24,000 کا موپس 1,25,000 سمتنگ ہے 1.5 لاکھ کے قریب ہے روایت کہ وہاں پہ صحابہ اکرام کھڑے ہیں. لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو اعلان کر میں تجھے لوگوں کے شر سے بچا لوں گا. سلامت رہے بھائی جس کے ہاتھ اٹھے مہربانی. اللہ تجھے لوگوں کے شر سے کیا رکھے گا بچا لے گا. لیکن یا رسول اللہ پروردگار نے آپ سے کہا کہ لوگوں کے شر سے میں تمہیں بچا لوں گا لیکن ظاہراً تو وہاں شر والا نظر ہی کوئی نہیں آ رہا. سارے وہاں تو ظاہراً شر والا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. اب کس بات کا خطرہ ہے اب کس بات کی پرابلم ہے بھئی اب کیا مسئلہ ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے لوگوں کی شر سے بچا لوں گا. اب شر کس بات کا ہے. اب ہر طرف تو اسلام پھیل چکا ہے. اب ہر طرف کیا ہے اسلام ہی اسلام. ہر طرف اسلام ہی اسلام ہے. اب کسی بات کا خطرہ نہیں. توجہ کسی بات کا خطرہ نہیں ہے. کیا ہر طرف اسلام ہی اسلام ہے. علی مرحب کو مار چکے ہیں. کب لوگ بولے میرے ساتھ بھائی علی مرحب کو مار چکے. مباہلے والے مباہلہ جیت کے آ چکے. بھئی اب کس بات کا خطرہ ہے. آپ کے ساتھ
سبھی جانثار ہیں، سبھی وفادار ہیں. میرے جملے کو ضائع مت کیجیے گا. آپ کے ساتھ سبھی وفادار ہیں. میں جملہ دہراؤں بدلوں؟ اگر ہم نعرہ لگائیں گے تو آپ محنت سے نہیں، محنت سے. یا رسول اللہ حیدری. بھئی اب کس بات کا خطرہ ہے؟ اب کس بات کی پریشانی ہے؟ بھئی آپ کے سب جانثار ہیں، سب وفادار ہیں. توجہ، سب جانثار. میں جملہ کہہ رہا ہوں، سب وفادار ہیں، سب جانثار ہیں، اور سب سے بڑھ کے ساتھ حیدر کرار ہے. بولے انہیں یار، بولے میرے ساتھ بھائی. یا علی زندہ و سلامت ہے. بھئی سب سے بڑھ کے تو آپ کے ساتھ کیا ہے؟ حیدر. پیچھے تک بھی ہاتھ اٹھا کے ذرا بات کیجئے میرے ساتھ بھائی. اب کس بات کا یا رسول اللہ خطرہ ہے؟ اب آپ کے ساتھ کیا ہے؟ باوفا ہے، جانثار ہے، اور سب سے بڑھ کے ساتھ حیدر کرار ہے. اب کس بات کا خطرہ ہے؟ اللہ کہتا تو اعلان کر علی کی ولایت کا، میں کیا کروں گا؟ لوگوں کے شر سے تجھے بچا لوں گا. اب دیکھیے، اب میں مجلس پڑھ رہا ہوں. یہ جو بھی برادر دوست ہے، یہ میرے کان میں اٹھ کے کہیں جناب والا آپ مجلس پڑھتے رہیں، میں آپ کو لوگوں سے بچا لوں گا. آپ مجلس پڑھتے رہیں تو مہربانی میں آپ کو لوگوں سے بچا لوں گا. تو میں سمجھ جاؤں گا، آپ جو جملے کی قدر کرے گا تو میں سمجھ جاؤں گا یہ دیکھنے میں سارے میرے اپنے ہیں. سلامت ہے، مہربانی. یہ دیکھنے میں میرے سارے اپنے دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. آئے سلامت رہے بھائی، مہربانی. خدا آپ کو سلامت رکھے، بہت مہربانی. کیا کرنا ہے؟ علی کی ولایت کا اعلان تو نے کرنا. لوگوں کے شر سے کیا کروں گا؟ میں تجھے بچا. جزاک زندہ و سلامت. میں تجھے لوگوں کے شر سے بچا. اچھا پروردگار، یہ شر والے ہوتے کون ہیں؟ پتہ تو چلے بھئی. شر کی کوئی تعریف تو کر دے، شر والوں کو کچھ بتا دو دے. آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یہ شر والے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے سنو. ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ زمین پر فساد نہ کرو، جبکہ یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ ہم تو اصلاح کرنے. پروردگار تھوڑی سی کوئی اور نشانی بتا دے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگوں میں سے کہتے ہیں توجہ کہ ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے، یہ مومن نہیں ہے. اتنا تو تھک کے نہ سنے بھائی. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو کہتے ہیں اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، اللہ فرماتا ہے یہ مومن نہیں ہے. پروردگار اور تھوڑی سی نشانی بتا دے شر والوں کی. اور نشانی پوچھنا چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو توجہ. اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ خود شعور نہیں رکھتے. اچھا پروردگار یہ تو نشانیاں تو نے مجھے شر والوں کی بتا دی. یہ 3 نشانی بہت سی بتائی جا سکتی ہیں. اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اور بات کر سکوں. بات میرے ساتھ ملیے گا بھائی. تو کہنا چاہ رہا ہوں اچھا تو یہ کیا ہے معاملہ؟ یہ ہیں شر والے. کون ہیں؟ ایک دفعہ میرے ساتھ دہرائیں تاکہ میں جملہ کہوں. یہ کیا ہے سب؟ یہ شر والے. لیکن پروردگار یہ شر پھیلاتے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ شر پھیلاتے کیوں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ میرے جملے کی قیمت دیجیے گا مجھے بھائی کیا وجہ ہے؟ شر پھیلاتے کیوں ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس لیے اللہ کہہ رہے شر پھیلاتے ہیں. کیا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے. سلامت رہے، پیچھے تک اجازت دے لیں. ان کے دل میں حیدری، ان کے دل میں بس میرے ساتھ رہے جتنے لوگ بیٹھے پیچھے تک بھائی، ان کے دل میں بیماری ہے. بھائی کیسی بیماری ہے؟ توجہ. اللہ فرماتا ہے ان کے دل میں ایسی بیماری ہے جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جو منافق ہے اس کے دل کی بیماری بڑھ جاتی ہے. جو منافق ہے اس کے دل کی بیماری بولتی ہے میرے ساتھ، اس کے دل کی بیماری بڑھ جاتی ہے. لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے توجہ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے جو مومن ہوتا ہے توجہ، مومن ہوتا ہے تو قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے ایمان میں توجہ. بہت شکریہ جن کے ہاتھ اٹھے ہیں. ان کے ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا تو یہ قرآن کا فارمولہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ مومن اس میں سے کون ہے اور منافق، قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھا جائے. کیا پڑھا جائے؟ پیچھے تک ساتھ ملے بھائی، مہربانی کریں. کیا پڑھا جائے؟ قرآن پڑھا جائے. اب آپ تجربہ کر لیجئے گا گھر جا کے. آپ کے گلی میں، محلے میں، شہر میں، جہاں بھی کرنا چاہے، کسی آدمی کو، کوئی بھی آپ کا دوست ہو تو زیادہ اچھی بات ہے، اس کو پکڑ لیں. اس کو کیا کر لیں؟ اس کو پکڑ لیں اور اس کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کر دیں.
मैं क्या करूं उसके सामने? मैं बहुत जुमलों पर मेरे पास, मैंने बहुत छोड़ने वाला हूं, पर मेरे साथ रहेगा। मैं चाहता हूं आखिरी बंदा तक मेरे साथ मिले ताकि मेरा मकसद आने का पूरा हो जाए। क्या कह रहा हूं भाई? कुरान की तिलावत करे जो मोमिन होगा उसके ईमान में बोले जरा इजाफा हो जाएगा। जो मुनाफिक है तो उसके दिल की बीमारी बढ़ जाएगी, उसके दिल की बीमारी बढ़ जाएगी। मेरे तरफ देखिए, उसके दिल की बीमारी बढ़ जाएगी। कोई बंदा रैंडमली आप उसका हाथ पकड़ ले और उसके सामने खड़ा होके तिलावत करना शुरू कर दें, वो 2-4 मिनट तो आपको सुनेगा। अगर दोस्त होगा, अननोन भी होगा, दोस्त नहीं भी होगा तो यही कहेगा जनाबे वाले पता नहीं नया हिफ्ज किया है और नए हाफिज बने हो, शायद इसलिए मुझे सुना रहे हो। चलो भी मैंने सुन लिया है, आपकी मेहरबानी, मेरा भी वक्त कीमती है, आपका भी ठीक है, मैंने सुन लिया। लेकिन आपको उससे ना ये पता चलेगा वो मोमिन है या मुनाफिक भैया। लेकिन कुरान का ये फार्मूला चल रहा है क्या कि कुरान पढ़ा जाए, मोमिन के ईमान में इजाफा, आखिर दौरान पिछले तक भाई मुनाफिक के दिल की बीमारी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब रसूल खुदा की महफिल में चलते हैं। सहाबा इकराम बैठे थे, देखिए पिछले बंदे तक मेरे जुमले पर मेरी मेहनत देखिए, अगर चुप रहेंगे तो यकीनन मुझे दुख रहेगा। क्या हुआ? या रसूल अल्लाह के पास लोग बैठे, या रसूल अल्लाह हमें बताइए तो सही, हम आपस में बैठते हैं, हमें मालूम नहीं होता, बताइए इनमें से मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन? हाय हाय, इनमें से मोमिन कौन है, तवज्जो, मुनाफिक कौन? तो रसूल खुदा ने कुरान की कोई आयत नहीं बताई। अगर थकी है तो इसका मैं जामिन नहीं भाई, रसूल खुदा ने कोई कुरान की आयत नहीं बताई, बस इतना कहा देखो तुम अली का जिक्र करो, जो मोमिन होगा उसका चेहरा खिल जाएगा, जो मुनाफिक होगा उसका दिल की बीमारी बढ़ जाए। अली अली अली, नाराए हैदरी। भाई तवज्जो है बात पर भाई, एक बुलंद आवाज से सलवात पढ़ो। सलवात पढ़ते हैं कि बुलंदी से तो सलाम नहीं करते। पढ़े सलवात पढ़े भाई कि मेरा सबाइन में तशरीफ रखेंगे तो मैं आगे गुफ्तगू को ले जाऊंगा। मुझसे सीनियर है, खुदा को सलामत रखें। बाबा दे बुलंद सलावत। गुफ्तगू है भाई, तवज्जो है बस, लेकिन मेरा 1 मिनट का मैंने फजाइल पढ़ना है। आप आगे हैं तब मैं बात कंप्लीट कर लूं 1 मिनट का, और एक कुछ जुमला ताकि मैं समझा लूं, और फिर मैं जिक्र मसाइल पढ़ना है। मैं क्या कह रहा हूं? अली का नाम ले, जिसका तवज्जो, अली का नाम ले, जो मोमिन हो उसका चेहरा खिल जाएगा, जो मुनाफिक हो उसका बिगड़ जाएगा। बस दिल का मैं लॉजिक समझा लूं और मैं आपके साहब से दुआ ले लूं और फिर मैं जल्दी इनके हवाले करने लगा हूं। मुझे भी लेट हो रहा है, मुझे भी आगे जाना है। बस इस मौजू का ले लीजिए मेरे साथ भाई। क्या कहना चाह रहा हूं भाई? बीमारी कहां पे है हमके दिल में, जिंदा और सलामत रहिए। आप जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप किसी से मोहब्बत करें या नफरत, बताइए दिल से करेंगे या दिमाग से? बोल के तो जल्दी बताइए, मेरे पास वक्त नहीं भाई। हम करेंगे मोहब्बत करेंगे या नफरत करेंगे? कहां से करेंगे भाई? बोली पीछे तक। दिल से करेंगे। अच्छा, दिल से मोहब्बत करें या नफरत करें? दिल वाली चीज तो नजर ही नहीं आती। तवज्जो, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, दिल वाली चीज मोहतरम नजर ही नहीं आती। क्यों? वो दिल में छुपी होती है। अब ये बच्चा बैठा है, यकीनन मैं इसका नाम नहीं जानता, हो सकता है ये मुझको जानता हो कि मौला हुसैन ने मेरा तर्ज ड्यूटी ऐसा लगाया हुआ है कि कहीं ना कहीं मेरा नाम लिखा होता है पढ़ने वालों में, तो शायद इस वजह से ये मुझे जानता हो। मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है जाए नमाज में भी मेरे लिए दुआ करेंगे अगर मैं समझा पाया। ये मुझे जाती तौर पर नहीं जानता, मुझे नहीं पता इशारा कौन समझ सकेगा। मैंने कहा मोहब्बत या नफरत का ताल्लुक है, बोलिए एक दफा भाई, दिल से। और दिल में जो चीज होती है वो होती है छुपी, वो नजर नहीं आती। अब ये मुझे बच्चा मेरे चेहरे से देख के बताए मैं इससे मोहब्बत करता हूँ या नफरत, ये नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। तवज्जो, आखिरी मेरा फजाइल का जुमला है, दुनिया में कोई बंदा भी नहीं चेहरे से देख के बता सकता कि मैं जाबर रजा उससे मोहब्बत करता हूँ या नफरत। बेटा बैठ, मेरा जुमला कहना है, दुनिया में कोई बंदा भी मेरे चेहरे पर देखकर ये नहीं बता सकता कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ या नफरत, या ये मेरे चेहरे पर देखकर नहीं बता सकता कि मैं ये मुझसे मोहब्बत करता है या नफरत। लेकिन पूरी कायनात में एक नाम अली है। जुमला सुन के, पूरी कायनात
کائنات میں ایک نام علی ہے، آپ علی کا نام لے، اگر اس کے دل میں بغض ہوگا تو چہرے پہ نظر آئے گا، چہرے پہ نظر آئے گا۔ اس کو ٹھیک کر بھائی، تھوڑا سا دو تین دفعہ آ رہی ہے بھائی، ایک سلوات پڑھ لیجئے بھائی۔ وہ حسین کے جس کے مہمان مارے گئے، سارا دن زہرا کا لاشیں اٹھا کے تھک گیا۔ اب جو رونے فضائل بھی تم نے جیسے سنا ہے، میں نے تیری منت دی کی، میں حسین کا مسافر بھی ہوں، یہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بس اتنا ضرور گریہ کر لیں جو پردے میں بی بی آئی ہے وہ راضی ہو کے چلی جائے۔ 1 سے 2 منٹ کی زحمت ہے، پھر قبلہ مجید جو ہوگا وہ آپ کو فضائل اور مسائل کی منزل کروائیں گے۔ حسین ابن علی لاشیں اٹھا کے تھک گئے۔ اب وہ نوجوان جس کا پڑھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، گفتگو میری تمام ماتمیان سے ہے، سب کے دل میں علی ہے، سباب اکبر کے ماتمی بیٹھے ہیں۔ اب وہ لڑکا، وہ نوجوان حسین کے پاس آیا ہے جسے آپ ماتمی اکبر کے نام سے جانتے ہو، اور آ کر کہا بابا مجھے اکبر کو مرنے کی اجازت ہے۔ حسین نے اکبر کی طرف دیکھا اور کہا تجھے کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ جب بھی رسول اللہ کی یاد آتی ہے میں تیرے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، اکبر تجھے مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ بس بہت مختصر میں نے بات کی، اب اللہ ہی جانے حسین نے کس طرح اکبر کو اجازت دینی ہے۔ اچھا مجھ سے اجازت چاہتا ہے، اس سے پہلے جا خیموں میں جا اپنی بہنوں سے اجازت لے لے، اپنی پھوپھیوں سے اجازت لے دے۔ علی اکبر خیمے میں آئے میرے ساتھ رہے گا، ایک دفعہ اتنا گریہ کیجیے گا تاکہ میں مطمئن ہو کے چلا جاؤں کہ جس طرح آپ نے سنا ہے اور جو بی بی پردے میں ہے وہ آپ کی آنسوؤں کو حسین کا مرہم بنا کے لے جائے۔ عزادارو اب علی اکبر خیمے میں آئے اور آ کر کہا بی بیو اکبر کو مرنے کی اجازت ہے۔ اب مرنے کی اجازت کا نام سنا، کوئی بی بی علی اکبر کو تھامتی ہے، کوئی پلو پکڑ دی، اکبر اگر تو چلا گیا تیرے جانے کے بعد تیری بہنیں مر جائیں گی، اکبر ہمیں چھوڑ کے نہ جا۔ اب اللہ ہی جانے خیموں میں اکبر کو اجازت کیسے ملی، اور ایک مرتبہ دوڑ کے اما فضا آئی تو اکبر بہنوں سے اجازت لے لی، لیکن اس سے ملے بغیر نہ چلے جانا۔ کہا کس کی بات کر رہی ہو؟ کہا سجاد سے ملے بغیر نہ چلے جانا۔ آزاد اور اکبر امام سجاد کے پاس آئے اور ایسے گلے میں باہیں ڈالی اور کہا اٹھئے، آنکھیں کھولی۔ کہا اکبر کیا کہنے آئے ہو؟ کہا مجھے مرنے کی اجازت چاہیے۔ مرنے کی اجازت کا نام آیا، آدمی میرے ساتھ ایک دفعہ سر کا پورسا ضرور کر لیجیے گا، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ تو کہاں جانے کا ارادہ کرتا ہے؟ کہا میں میدان میں جاؤں گا۔ امام سجاد نے دیکھ کر کہا اکبر اور تو اس میدان میں جانے کی بات کرتا ہے، عباس کہاں چلا گیا؟ اونا محمد کہاں چلے گئے؟ حبیب ابن مظاہر کہاں چلے گئے؟ مسلم بن نوسجا کہاں چلے گئے؟ کہا سب خدا کی راہ کو چلے گئے، سب خدا کی راہ کو چلے گئے۔ اب مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ ادھر اس کا پھوپھی اماں سجاد کی تلوار لے آئیے۔ کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا اکبر تو رہنے دے، میں سجاد حسین کی نصرت کے لیے جانا چاہتا ہوں جو رونے آیا ہے۔ اب بیبیوں کے حصے کا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ سجاد نے کہا میرے پھوپھی اماں میری تلوار لائیے، میں جاتا ہوں حسین کی نصرت کے لیے۔ یہ بولنا تھا کہ زینب دوڑ کے آئی اور سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی۔ کہا سجاد اگر تو میدان میں چلا گیا، ہمیں شام کے بازار، ہمیں کوفے کی گلیوں میں کون لے کے جائے گا؟ عزادارو اللہ ہی جانے کیسے اکبر کو اجازت ملی۔ اب حسین کے پاس ہے، بس مجھے جلدی کرنی ہے۔ اب اکبر کو تیار کیا، کیا تیار کیا؟ حسین نے اکبر کو موت کا کفن پہنایا، اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ اب 2-4 قدم چلے، حسین نے روک کر کہا اکبر ایک مرتبہ پھر گھوڑے سے اتر، پھر گلے سے لگایا، پھر اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ کہا اکبر پھر اتر جا۔ کہا مجھے بار بار کیوں اتارتے ہیں؟ جانے نہیں دینا چاہتے؟ اکبر تو ٹھیک کہتا ہے، اکبر تو میں دیکھتا تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو اسے موت کی جانب بھیجتا۔ عزادارو ادھر اکبر کا گھوڑا دوڑ رہا ہے، حسین پیچھے پیچھے کبھی گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں اکبر کی طرف۔ اب اکبر نے جنگ کرنا شروع کی، آخری جملے ہیں اکبر نے جنگ کی، پیاس کی شدت بڑی، پھر واپس آئے۔ حسین نے انگوٹھی منہ میں رکھی، کچھ شفا ہوئی، پھر لڑتے رہے۔ ہاں میرا بچہ اچھا لڑ رہا ہے اکبر۔ اب اکبر کے سینے میں کسی حرام زادے نے برچھی ماری،
اکبر زین سے نیچے اترے، کہا مولا میری مدد کیجئے۔ ادھر سے دوڑ کر حسین آئے اور آ کر اکبر کے منہ کی خاک صاف کی اور سینے میں دیکھا کہ برچی لگی ہوئی ہے۔ حسین نے برچی میں ہاتھ ڈالا، کہا تو میرا بیٹا ساتھ نبھائے، میں بوڑھا آدمی ہوں، تو تو نوجوان ہے، تھوڑا سا میرا ساتھ دے تاکہ میں برچی کو نکال سکوں۔ اور کہا آخری بات ہے، کہا میری آخری بات سن لیجئے، مجھے بہن سغرا سے ملا دیجئے، آخری جملہ ہے مصاحب کا، جن کی چھوٹی اولاد ہے مجھے بہن سغرا سے ملا دیجئے۔ حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور دیکھا کہ نانا کے روزے پر بھی نہیں ہے۔ جہاں حسین انگلی کا اشارہ کرتے جاتے ہیں، کہا نہیں ہے، کہا اکبر پھر کہاں ہے، کہا مجھے پتا ہے، اس طرف انگلیوں کا اشارہ کیا۔ آخری جملہ ہے، کہاں پہ، کہا جب مدینے سے چلا تھا اور خاک پہ قدموں کے نشان بنائے، حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، سغرا نشانوں کو چوم کے کہہ رہی ہے اکبر ابھی تک تیرا خط نہیں آیا، کیا بابا نے تیری شادی؟ اللہ لعنت لکم۔